فیصل صاحب، دو تین بڑے سکسیسفل کام آپ کے، ایک تو منحرف اراکین کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، یقینی طور پر اس کا کلیدی کردار ہے آپ کا، پھر یہ گرفتاریاں، صحافیوں کی ہراسگی کا معاملہ، اس میں آپ مکمل طور پر آن بورڈ رہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کے ساتھ۔ اگلے آنے والے دنوں میں اگر مزید گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو آئین اور قانون میں جو بھی ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں، کورٹس ہیں، پاکستان ایک آئین کے تحت چلتا ہے، قانون کے تحت چلتا ہے، تو وہ جو ساری ہماری آپشنز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے، جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے لیے کیا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے کیا، جیسے اپنا صحافیوں کے لیے کیا، جیسے لیڈرشپ کے لیے جو پی ٹی آئی کی تمام جس کو اینٹی ریلیجن کیسز میں جھوٹے طور پہ پڑے، تو ہمارے پاس جو ہیں عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ہماری لیگل ٹیم ہے، ہماری انصاف لائر فیڈریشن کی پوری ملک میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح کے اوپر ہم نے کمیٹیز قائم کی ہوئی ہیں جو کہ وہاں پہ ورکرز کو تحفظ دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، ان کو ہم سینٹر سے دیکھ رہے ہیں ہمیشہ 24/7 جو ہے وہ اپنے ورکرز کے لیے، اپنی پارٹی کے جو اکابرین ہیں، ان کی قیادت ہے، ان کے لیے جو ہے بھرپور لیگل ایڈ جو ہے وہ اویلیبل رہی۔ شیریں مزاری صاحبہ کی جو حراست کا معاملہ تھا، کیا واقعتاً فیڈرل انٹیریئر منسٹری کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، یا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ آپ کورٹ میں تھے اس وقت، کیا فائنڈنگز آئیں سامنے؟ نہیں، اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں براڈ ڈے لائٹ میں E7 سے، جو کہ سمجھے کہ پاکستان کا سب سے پوسٹ سیکٹر ہے جی، اور اس کی اسٹریٹ سے کوئی سابق وفاقی وزیر اغوا ہو جاتی ہیں اور یہ کہا جائے کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو اس سے تو بڑی ہی کوئی مطلب میں اب کیا بات کروں، امکانہ اور اس سے کوئی بھی لغو بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے کل آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو سرزنش کی موقع پہ کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے لوگ، اور پھر اس کے بعد حکومت نے، اس کے بعد آئی جی نے، اس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے، سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی ضابطہ فالو نہیں کیا گیا، کوئی لا فالو نہیں کیا گیا۔ ان کو جس طرح سے ان کے فون چھینے گئے، جس طرح سے ان کے بیگ کو چھینا گیا، جس طرح سے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی، تشدد کیا گیا، اور سامنے جو ہیں وہ فیمیل کے ساتھ ساتھ میل اہلکار جو ہیں ان کے ساتھ ان کے میں نے دیکھا ان کو اسکفل کر رہے تھے اور ان کو مین ہینڈل کر رہے تھے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی عام شخصیت تو نہیں، وہ NDU کی انسپیکٹر رہی ہیں، وہ لیڈنگ جو نیوز پیپرز ان کے ایڈیٹر رہی ہیں، رائٹر ہیں، اسکالر ہیں، صحافی ہیں، وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز جو ہیں وہ ایک پرسنالٹی ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی ماں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ کیسز میں پیش ہو رہی ہیں، اور ان کے اوپر بھی اب ایک میں نے دیکھا کہ درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ایک کانسٹنٹ تھریٹ تو ہے۔ لیکن یہ جو وہاں پہ کہا گیا، اسی لیے جوڈیشل انکوائری کا حکم آج دے دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے کہا ہے کہ ویڈنسڈے کو آپ رپورٹ دیں، جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا کہ اس میں کون شامل تھا، کس نے جو ہے وہ ضابطے کی خلاف ورزی کی۔ دیکھیے، اگر کسی دوسرے صوبے میں آتے ہیں تو اس کا ایک پراپر ضابطہ ہے، طریقہ کار ہے۔ آپ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وارنٹ ایشو ہونے کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اٹھا لیں، پھر ان کا فون اٹھایا گیا، پھر فون ہیک کیا گیا، اس کے بعد ڈیٹا ٹرانسفر کیا گیا، پھر مطلب یہ سارے کام کیے گئے، لیکن ان کے اوپر تشدد ہوا، ان کے ناخن ٹوٹ گئے، وہ 70 ایئرز اولڈ ہیں، ان کے ساتھ دیکھیے آپ اس عمر میں ان کے ساتھ جو دھکم پیل ہوئی، جو ڈریگ کیا گیا، وہ تھوڑا ظلم ہے۔ وہ کل جب آئیں تو میں نے جب وہ کورٹ میں آئیں تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اور جس طرح کے ان کی وہ حالت تھی وہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ ایک ایسی محبوس حالت میں آئی۔ ان کو کار کے اندر بھی پرابلم ہوا، پھر انہوں نے پوری ایک سٹیٹمنٹ دی کورٹ کے سامنے، بیکاز obviously وہاں پہ کورٹ نے ان کو سنا، پھر اس کے بعد جو آرڈرز آئے ہیں، اور یہ آج کورٹ نے یہ جو آرڈر ایشو کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کانسٹنٹ وائلیشن ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت آتی گئی ہے تو ان کا پیٹرن کیا ہے۔ شب دعا 27ویں شب کے جب مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ساری جو لیڈرشپ دعا تھی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق شب قدر میں عبادت میں مصروف تھی۔
مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہوا جس کی میں تو مذمت کرتا ہوں, میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہونا چاہیے. اس میں اس لیڈرشپ کو بشمول عمران خان صاحب کو, اور کس نے کیا؟ وزارت داخلہ نے, جو اوپن تھریٹ کی تھی, اور نون لیگ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے, جو کہ سیاست میں ابھی بھی, انہوں نے کہا یہ اس کو ہم نے یہ کرش کرنا ہے. ان کے کہنے کے اوپر اور 2 برٹش نیشنل سعودی عربیہ میں ہونے والے ایک واقعے میں پاکستان میں پرچے میں دھر لیے گئے. اس سے بڑا مذاق آپ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. آپ نے توہین مذہب کے قوانین کا سیاسی استعمال کر کے اصل توہین آپ نے کی, اور یہ کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا رحمت للعالمین وہ تو سب کے لیے آئے, آپ نے ان کے نام پہ کیا تماشا. یہ ایک پیٹرن ہو گیا. پھر جو صحافی آپ کی لائن ٹور نہیں کرتا ہے, آپ اس کے خلاف ایک نہیں 10 12 جگہوں کے اوپر ایک ہی جرم کے اندر پرچے دیے جا رہے ہیں, اور تاکہ اس کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے میں اس کو ایگزاسٹ کیا جائے, اس کو ایک سبق سکھایا جائے کہ آپ نے ہمارا بیانیہ یا ہماری لائن ٹور کیوں نہیں کی. اس کے ایک پروٹیکٹیو بل ہم نے جب کل ارشد شریف کی ڈالی, اس میں آرڈر ہوا 11:30 بجے تک 5-6 FIRs اور ہو گئی. آج مجھے پتا چلا 8-10 ہو گئی. اسی طرح سمیع ابراہیم صاحب کے پاس ہیں, عمران ریاض صاحب ہے, اور اس کے علاوہ بلکہ وہ ٹویٹ دکھا دیں اگر PCR ٹویٹ وہ چلا سکتا ہے, سمیع ابراہیم صاحب سے متعلق, عمران ریاض خان صاحب سے متعلق اور ارشد شریف صاحب سے متعلق سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کنڈیم کیا اس ایکٹ کو کنڈیم کیا کہ جو بھی یہ کر رہا ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے, اور اس طرح سے ہراسگی بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو فیصل چودھری صاحب ہی سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, تو اب اس کو کیسے آپ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں؟ اب اس کو جی اب ہم اس کو لیگلی جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریمیڈیز ہیں, آن ایئر تو میں اپنی اسٹریٹجی نہیں بتاؤں گا, جو ہے اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے, اور اس کے اوپر جو ہے صبح ہم اس کی جو بھی ہمارے پاس لیگلی لافلی جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں وہ ہم ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ جو انہوں نے ایک سپریم کورٹ آئین اور قانون کے سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف بھی ہے, آئین کے خلاف بھی ہے, اور قانون کے خلاف بھی ہے. ملٹیپل FIRs نہیں ہو سکتی, ملٹیپل FIRs جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں, وہ جو ہیں الاؤ نہیں. آپ اگر کسی تجزیہ کار نے اگر کچھ ایسے انلیگلٹی کی ہے, آپ اس کو بالکل کریں. دیکھیں ہم باؤنڈ ہیں, آپ بھی باؤنڈ ہیں, ہم سب باؤنڈ ہیں لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے, اور وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہ کے ہی سب کام کرنا ہے. لیکن اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے, اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ایگزامپل بنائیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کریں, جو قانون میں ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور جو جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے ویسے ہی کیا. تو یہ اس معاملے کے اندر خود ریاست یا اسٹیٹ یا حکومت جو کچھ کر رہی ہے ان کو منہ کی کھانا پڑے گی, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل, انشاءاللہ. یہ مجھے اس پہ بڑا میں کانفیڈنٹ ہوں. مجھے عدالتوں سے توقع ہے, اور مجھے اپنی اعلیٰ عدالتوں کی ججز سے توقع ہے کہ وہ اس معاملے کو آئین اور قانون کے مطابق بالکل ٹریٹ بھی کریں گے, اور جیسے وہ پہلے ہی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرتے آئے ہیں انشاءاللہ ان کیسز میں بھی لازمی کریں گے. اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ آف انفارمیشن فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کی قدغن انلیگل انکانسٹیٹیوشنل نہیں لگائی جا سکتی. اور اس کے اوپر جو بھی معاملہ جہاں تک بھی جا سکے ہم قانون کے مطابق ہم بالکل چاہیں. پنجاب میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے میں اس کے اوپر آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاشا صاحب کے وقت کے لیا پاکستان کی معیشت کی ڈائریکشن ایز آف ناؤ آپ کو کیا نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہمارا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اور جس کی نیشنل انکم کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس سال شرح نمو تقریباً 6%. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اگر واقعی ایسا ہے, ہمیں تو کچھ شبہ اس بات پہ ہے کہ مختلف انٹرنیشنل اداروں نے کہا تھا کہ شاید یہ 4 سے 4.5% ہوگا, اور ہمارا بھی اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ اسی رینج میں ہو, اور 6% کچھ ذرا مشکل لگ رہا تھا, اس لیے کہ ایک طرف تو بے تحاشا لوڈ شیڈنگ, دوسری طرف پانی کی کمی, تیسری طرف
آپ کے فرٹیلائزر کی شارٹیج وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود پاکستان بیورو بڑا آپٹمسٹک ہے، کہہ رہا ہے 6%. دوسری طرف افراط زر پہ آ جائیے، اس پہ خبریں کوئی خاص اچھی نہیں ہیں. افراط زر کی رفتار ہر مہینے تقریباً پچھلے اس سال رواں سال بڑھتی رہی ہے، اور آخری ایسٹیمیٹ جو تھا اپریل کا وہ 13.4% تک ہو چکا تھا. اور جس رفتار سے سینسٹیو پرائس انڈیکس اس وقت چل رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ یہ 15% تک بھی پہنچ سکتا ہے. رائٹ. اگر سابقہ حکومت زیادہ پریشان کن بات آپ کے تجارتی خسارے کی. جی جی. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ اپریل کے مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ صرف 0.6 ارب ڈالر تھا، مگر اگر آپ پورا سال 10 مہینے دیکھ لیں تو یہ 14 ارب ڈالر کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے، اور سال ختم ہونے تک شاید یہ 16 ارب ڈالر تک پہنچ جائے. یہ بہت اونچا لیول ہے، اور اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال، اور اس کے نتیجے میں ہمارا درآمدی بل بہت بڑھ گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.